ملک بھر میں کرونا مثبت کیسز کی شرح میں کمی کا سلسلہ برقرار ہے۔ عالمی وبا سے مزید 11 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 11 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 28,606 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 263 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک میں کووڈ-19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 12,79,636 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 33,767 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 263 ٹیسٹ مثبت نکلے۔ 24 گھنٹوں میں کرونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 0.77% رہی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر کے 631 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 1114 کیسز تشویشناک حالت میں ہیں۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں جام اویس کے گارڈز کے بیانات سامنے آ گئے۔ ملزمان نے مقتول پر تشدد کا اعتراف کیا اور موت کی ممکنہ وجہ بھی بتائی۔ تفصیلات کے مطابق تفتیشی ذرائع نے بتایا ہے کہ جام اویس کے گارڈز منیر اور حیدر سب سے پہلے گرفتار ہوئے۔ ناظم کو ڈیرے پر لانے کے بعد جام اویس نشے میں دھت تھا۔ ملزمان نے اپنے بیان میں کہا کہ جام اویس نے ناظم جوکھیو سے معافی مانگنے کا کہا تھا، مگر وہ نہ مانا۔ ناظم جوکھیو کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جام اویس نے ناظم جوکھیو کو ڈیرے پر رکھنے اور معاملہ صبح دیکھنے کا کہا تھا۔ گارڈز کا کہنا ہے کہ رات 3 بجے ناظم جوکھیو نے بھاگنے کی کوشش کی۔ کچھ فاصلے پر ناظم جوکھیو کو پکڑ کر مار پیٹ کی، وہ مزاحمت کرتا رہا۔ گرفتار ملزمان نے مزید کہا کہ مار پیٹ کے دوران ہی ناظم جوکھیو کی موت واقع ہو گئی۔ دوسری جانب تفتیشی حکام کے مطابق تحقیقات کرنے والی ٹیم کو مقتول کا موبائل فون اور کپڑے کنویں سے ملے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے موبائل ڈیٹا کی مدد سے تفتیش تیز کر دی۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے تمام سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کو نور مقدم کی ظاہر جعفر سے بچنے کی کوشش کی لیک ہونے والی CCTV فوٹیج نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ یاد رہے کہ نور مقدم کو 20 جولائی کو اسلام آباد کے پوش سیکٹر F7/4 کے ایک گھر میں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا، جس کا مقدمہ ظاہر جعفر کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ نور کے والد شوکت علی مقدم کی شکایت پر ساتھ ہی ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ پیمرا کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیمرا آرڈیننس 2002 کی دفعہ 27 کے تحت نور اور ظاہر کی CCTV فوٹیج نشر کرنے پر پابندی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تمام سیٹلائٹ ٹی وی چینلز خبروں، حالات حاضرہ، علاقائی زبان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ CCTV فوٹیج کو فوری طور پر نشر کرنا بند کر دیں۔ ریگولیٹر نے خبردار کیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پیمرا آرڈیننس 2002 کے سیکشن 29، 30 اور 33 کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ 9 نومبر کو نور مقدم قتل کیس میں استغاثہ نے جائے وقوع کی CCTV فوٹیج کا ٹرانسکرپٹ اسلام آباد سیشن کورٹ میں جمع کرایا تھا، جسے عدالت نے فوٹیج وکیل دفاع کو مہیا کرنے کی ہدایت کی تھی۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کی وجہ سے معیشت مضبوط ہوئی ہے۔ کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ جب حکومت سنبھالی تو معاشی مشکلات کا سامنا تھا، ملک میں ڈالر نہیں تھے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا تھا، تاہم IMF پروگرام کی وجہ سے معیشت مضبوط ہوئی۔ اس دوران کرونا کی وبا پھیل گئی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کرونا کی وبا کا خوب مقابلہ کیا۔ عمران خان نے تعمیرات، زراعت اور برآمدی صنعتوں پر توجہ دی۔ جس طرح وزیر اعظم نے کرونا کو ہینڈل کیا، اس کی پوری دنیا نے تعریف کی۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی کی شرح نمو 5% سے کم ہو کر 1.5% پر آ گئی تھی، تاہم ہماری حکمت عملی کی وجہ سے 2020-21 کی شرح نمو 4% پر آئی اور اب شرح نمو 5 اور 6% پر لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کے لیے فائدہ مند اور پائیدار بنیادوں پر ترقی چاہتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں نے 20 سے 30 سال میں ترقی کی۔ معاشی ماہرین سے معلوم کیا کہ پائیدار ترقی کیوں نہیں ہوتی، تو پتہ چلا کہ قومی بچت کم، برآمدات اور درآمدات میں بہت فرق تھا۔
تو ہماری اکانومی یہ جو ریونیو ہے وہ اس سال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کوئی وہ تقریباً 9% سے ہم کوئی 11.5% پہ جائیں، اگلے سال کو تقریباً 14% پہ جائیں، اور انشاءاللہ میرا تو ٹارگٹ تھا کہ 6-7 سال میں ہم 7-8 سال میں جائیں 20%. اگر اسی طرح ہم گرو کرتے رہے تو میرے خیال میں 5 سال کے اندر اندر ہم 20% میں چلے جائیں گے. کراچی کے مصروف ترین کاروباری علاقے صدر میں ریگل چوک کے قریب ایک مارکیٹ میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ ریگل چوک کے قریب کوآپریٹو مارکیٹ کی ایک دکان میں لگی جو تیزی سے پھیل گئی اور متعدد دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے فائر بریگیڈ سینٹر کے مطابق آگ کی اطلاع ملتے ہی مختلف فائر سینٹر سے 4 گاڑیاں اور فائر فائٹر جائے وقوع پر روانہ کر دیے گئے ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق علاقے کو خالی کروا لیا گیا ہے. کوآپریٹو مارکیٹ آنے جانے والی گلیوں اور سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے. ایک دکاندار کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو بوہری بازار کے واقعے سے بھی بڑا معلوم ہو رہا ہے. صدر کوآپریٹو مارکیٹ میں بہت بری طریقے سے آگ لگ گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، مال کی اور جان کی. اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو اس وقت صدر میں بوہری بازار کے بعد یہ اس سے بھی بڑا سانحہ محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان کی حفاظت کرے. ایک اور دکاندار حنیف میمن کا کہنا تھا کہ ہمارا کروڑوں روپے کا مال جل گیا ہے، ہم سڑکوں پر آ گئے ہیں، ہم کسے واقعے کا ذمہ دار قرار دیں. اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا مال ہمارے بچوں کی سب ہم نیچے سے جو ہے نا ایک کر کے ہم نے کاروبار کیا، ادھار مال لیتے تھے اور جو ہے نا ہم لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا ہم قرض دار ہیں. اب کیا کریں ہم؟ اس کے ذمہ دار کس کو ہم ٹھہرائیں، کس کو ٹھہرائیں؟ اقبال نامی شخص کا کہنا تھا کہ فائر بریگیڈ 1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچی اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کی. 5:30 بجے آگ لگی ہے، اس کے بعد دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کے بعد میں فائر بریگیڈ 1.5 گھنٹے بعد پہنچی ہے اور ان کے پانی نہیں تھا، نہ ان کے پاس سیکورٹی سسٹم ہے کوئی کہ جو ان کے اچھے آدمی ہو جو کام کریں. اندر جانے کو تیار نہیں تھا. لوگوں نے اپنی مدد آپ جو ہے آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بچوں کی کرونا ویکسینیشن کی معطلی کا فیصلہ کیا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 12 تا 15 سال بچوں کی ویکسینیشن جزوی معطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. بچوں کی ویکسینیشن 15 تا 27 نومبر تک معطل رہے گی. اس حوالے سے NCOC نے یہ بھی بتایا کہ ویکسینیشن کی معطلی کا فیصلہ قومی انسداد خسرہ اور روبیلا مہم کے باعث ہوا. قومی انسداد خسرہ اور روبیلا مہم 15 تا 27 نومبر جاری رہے گی. دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا سے متعلق پابندیوں پر نظر ثانی کی اور کووڈ-19 کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے. NCOC کا کہنا تھا کہ پابندیوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کرونا کی صورتحال میں بہتری پر کیا گیا. کرونا کی پابندیوں پر نظر ثانی کا مقصد شہریوں کی حوصلہ افزائی ہے. ویکسینیشن کی بہتر شرح والے شہروں کے لیے پابندیوں میں نرمی ہوگی. کرونا پابندیوں میں نرمی سے زندگی معمول پر آئے گی. پاکستان کا جذبہ خیر سگالی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے والے 20 ماہی گیروں کو رہا کر دیا. تفصیلات کے مطابق پاکستان نے ایک بار جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملیر جیل سے 20 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کر دیا ہے. ماہی گیر پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے اور 4 سال سے سزا کاٹ رہے تھے. جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ کے مطابق بھارتی حکام نے رہائی پانے والوں کو بھارتی شہریت کی تصدیق کی ہے. ماہی گیروں کو واگا بارڈر کے ذریعے بھارت بھیجا جائے گا. قیدیوں کے تمام سفری اخراجات ایدھی ویلفیئر برداشت کر رہا ہے. جیل حکام کا کہنا ہے کہ جیل میں موجود قیدیوں کی تمام قانونی کارروائی پوری ہو چکی. قیدیوں کو فوری جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا گیا. جیل حکام نے مزید بتایا کہ ابھی بھی ملیر جیل میں 588 بھارتی قیدی موجود ہیں. رہا ہونے والے بھارتی ماہی گیر کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر والوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں. 4 سال سے ادھر ہے. ہم پانی کے وجہ سے بارڈر کراس کر گئے تھے، اس لیے ہمیں پکڑ لیا ہے پاکستان گورنمنٹ نیوی نے.
सैयद हम 4 साल के बाद जा रहे हैं तो हमें खुशी इतनी है तो हम बता नहीं सकते, इतनी खुशी है हमें। अभी हम अपने घर जाएगा, हमारे घर वालों को पता भी नहीं है कि हम जिंदा भी है कि मर गए हैं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरी इतनी दरख्वास्त है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से इतनी दरख्वास्त है कि उधर जो माहीगीर उधर फंसे हुए हैं वो हमारी गवर्नमेंट से बात करके उसको भी छुड़ाए, और हमारे 600 बंदे इधर रुके हुए हैं हमारे साथ 4 साल हो गए हैं, उसको भी इधर से भेजा जाए। याद रहे कि पाकिस्तान की जानिब से हिरासत में लिए जाने वाले भारतीय माहीगीरों का इंसानी हुकूक की बुनियाद पर हर तरह का ख्याल रखा जाता है और उन्हें हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाती हैं, जबकि इसके बरक्स भारतीय जेलों में पाकिस्तानी माहीगीरों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है।